جی ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور عمدہ سا کمنٹ کریں۔ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جی ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلسلہ وار افعال کی گردان میں ہمارا آج کا سبق ہے سمپل پریزنٹ WH انٹروگیٹو نیگیٹو۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ سینٹنسز بنائے جاتے ہیں اور کیا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں زمان حال سادہ سوالیہ منفی WH کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ فارمولہ دیکھ لیں، WH پلس ڈو ڈز پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس ورب فرسٹ پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک۔ کوشچن مارک لگانا ضروری ہے، یہی اگر نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کا سینٹنس یا تو ادھورا ہوگا یا تو نامکمل ہوگا یا نمبر ہی نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو دیکھیے، اگر پچھلے سبق میں جن لوگوں نے حاضری دی تھی یا دیکھا ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ تو اس میں زیادہ کوئی اہم بات نہیں ہے، بس اس میں کیا ہے WH کا مطلب جو WH فیملیز کے کوشچن ہیں، کوشچنز ورڈز ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، اس میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، وائی، وین، ویئر، ہے نا۔ تو اس میں سے وائی یوز کیا گیا ہے۔ تو پچھلا جو دیکھے ہوں گے ڈو آئی ناٹ کم کے سمپل پریزنٹ نیگیٹو، ہے نا۔ تو اس میں صرف وائی کا اضافہ کیا گیا ہے، بس ایک نیا سینٹنس بن گیا۔ تو اس کی گردان دیکھو پوری اس طریقے سے، کنجوگیشنز، وائی ڈو آئی ناٹ کم، وائی ڈو وی ناٹ کم، وائی ڈو یو ناٹ کم، why do they not come, why do the students not come، any plural noun یعنی کوئی بھی plural noun لگا سکتے ہیں یہاں پر۔ why does he not come، why does she not come، why does it not come، why does Zora not come، why does Abbas not come، ہے نا۔ اب اسی کو دوسرے انداز میں، ڈو ناٹ تھا، ڈو کے بعد سبجیکٹ آیا تھا تب ناٹ تھا، لیکن ادھر کیا ہے، ڈونٹ کے بعد سبجیکٹ ہے نا۔ یہ اس میں غور کریں آپ تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے یوز کیا گیا ہے سینٹنس میں۔ وائی پہلا ہے کہ وائی ڈو آئی ناٹ کم، اور اس میں ہے وائی ڈونٹ آئی کم، ہے نا۔ تو وائی ڈونٹ آئی کم، وائی ڈونٹ وی کم، وائی ڈونٹ یو کم، وائی ڈونٹ دے کم، وائی ڈونٹ دی اسٹوڈنٹس کم، وائی ڈزنٹ ہی کم، وائی ڈزنٹ شی کم، وائی ڈزنٹ اٹ کم، وائی ڈزنٹ اٹ زورا کم، وائی ڈزنٹ بس کمس، ہے نا۔ اب اس کا ہندی میں بھی آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیوں نہیں آتا ہوں، ہم کیوں نہیں آتے ہیں، تم کیوں نہیں آتے ہو، وہ کیوں نہیں آتے ہیں، ودیارتھی کیوں نہیں آتے ہیں، وہ کیوں نہیں آتا ہے، وہ کیوں نہیں آتی ہے، یہ کیوں نہیں آتا ہے، زورا کیوں نہیں آتا ہے، ایک بس کیوں نہیں آتی ہے۔ اب اس میں یہ المضارع البسیط النافی، یہ دیکھیں، لماذا انا لا آتی، لماذا نحن لا ناتی، لماذا انت لا تاتی، لماذا هم لا یاتون، لماذا لا یاتی الطلاب یا تاتی الطلاب، لماذا ہوا لا یاتی، لماذا ہی لم تاتی، لماذا ہوا لا یاتی، لماذا لا یاتی الزورا، یاتی الزورا، لماذا لا تاتی الحافلہ۔ اب اسی کو آپ اردو میں لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیوں نہیں آتا ہوں، ہم کیوں نہیں آتے ہیں، تم کیوں نہیں آتے ہو، یا آپ کیوں نہیں آتے ہیں، وہ کیوں نہیں آتے ہیں، طلبہ کیوں نہیں آتے ہیں، وہ کیوں نہیں آتا ہے، وہ کیوں نہیں آتی ہے، یہ کیوں نہیں آتا ہے، زورا کیوں نہیں آتا ہے، ایک بس کیوں نہیں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہر فعل کے ایک جز سے، ہے نا، ایک ٹائپ سے
10 कंजुगेशन 10 सेंटेंसेस बनते हैं। और अगर आप ये तरतीब बिठा लें अपने दिमाग में तो गया बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इससे आपको बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, समझने में भी आसानी होगी और इस तरीके से आपको मुकम्मल अबूर हो जाएगा सेंटेंसेस पर। तो इसमें तरतीब ये रखें कि जब भी आप सबक देखें तो तरतीब से देखें तो इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा वाज़ेह होगा और जल्द समझ में आ जाएगा। और इसमें मैंने इंग्लिश, अरबी में है ना, अरबी में, उर्दू में, हिंदी में, तीनों ज़ुबान में इसलिए दे दिया है क्योंकि अक्सर हमारे इधर जो भी मदारिस के बच्चे होते हैं अमूमन नॉर्थ इंडिया में, तो वो हिंदी, उर्दू है ना आम तौर से वो जानते ही हैं और अरबी, तो इसलिए उनका ख़ास ख्याल किया गया है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जब बातें रहती हैं तो जल्दी समझ में आती है। हो सकता है उर्दू समझ में आ जाए, इंग्लिश कम समझ में आए, इंग्लिश हिंदी समझ में आ जाए, है ना, तो इससे जल्दी वो कैच कर लेते हैं। एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबान के लिए सहारा बन जाती है। तो इसलिए आपके असबाब को चार ज़ुबानों में पेश किया जा रहा है ताकि फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जो लोग हिंदी से पढ़ना चाहते हैं, है ना, हिंदी से समझना चाहते हैं, उनके वो लोग भी ऐसा, जिनका स्कूल का मीडियम जो है हिंदी लैंग्वेज है, तो यकीनन वो इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में भी समझ सकते हैं क्योंकि बोला तो हिंदी में जाता है, बस चंद अल्फाज होते हैं जो इधर उधर बोले जाते हैं दूसरे, है ना, उर्दू वगैरह के, वरना आमतौर से हिंदी में ही बोला जाता है। इसीलिए कि ताकि तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। फिर मिलते हैं हम इंशाअल्लाह अगले सबक में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।